یہ دوسرے علی ہیں نور حسن و حسین کے، عالمین میں ہیں 10ویں 14 کی زیب و زین کے۔ صفیہ بطول عذرا کی شان نرالی دیکھی، آمد امام زمان سے پہلے امام زامن کی شان دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری 11 ماہ ذی-القعدہ، ظہور نزول پر نور امام علی رضا علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ خاندان رسالت بالخصوص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور شہزادی نجمہ خاتون، خصوصی طور پر شہزادی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کو مولا رضا علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار عالم اس خوشی کے موقع پر ہم سب کو خیر، سلامتی اور برکت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ سلسلہ امامت تسلسل کے ساتھ عہد بعہد جاری و ساری رہا۔ اس حسین حسب و نسب اور عظیم خاندان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ بے شک دانشوروں نے کہا کہ اگر کسی خاندان میں کوئی خاص صفات موجود ہوں تو زیادہ سے زیادہ 7 نسلوں تک جاری و ساری رہتی ہیں، مگر یہ عظیم خاندان رسالت وہ خاندان ہے جس میں یہ صفات 12 ائمہ علیہ السلام میں ایک جیسی موجود رہتی ہیں، اور 12 ائمہ نے جہاں ہر شے کا علم ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے فرمایا کہ علم، شجاعت اور عبادت میں ہم 12 ائمہ برابر ہیں۔ زبان امامت سے جو بات جاری ہوئی، تمام علم جو ہے وہ علم، عبادت اور شجاعت میں سمٹ رہا تھا۔ جیسے پہلے امام کا علم ویسا ہی علم باقی 11 ائمہ کا، جیسی شجاعت مولا علی کی اسی طرح 11 ائمہ علیہ السلام شجاع اور سخاوت ایک جیسی، اسی طرح جیسی عبادت پہلے امام کی ویسی ہی 11 ائمہ علیہ السلام کی۔ بے شک تکبیریں ہوں، رکوع و سجود، اس کے علاوہ تسبیح و تقدیس میں تمام ائمہ علیہ السلام بلکہ خاندان رسالت برابر دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح میدان شجاعت میں اب آپ سوچیں گے کہ علی تو فاتح بدر و احد و حنین ہیں، تو باقی ائمہ علیہ السلام نے کون سے میدان فتح کیے؟ تو شجاعت کے باب جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت شجاعت صرف میدان جنگ میں ہی نہیں دکھائی جاتی، بلکہ یہ ایک بہت وسیع باب ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بے شک سجاوٹیں اور رونقیں بدلتی رہیں، لیکن علم میں ائمہ علیہ السلام برابر دکھائی دیتے ہیں۔ گہوارے میں ہوں تو بھی علم کا گہوارہ بنا دیا، جوانی و پیری سب کا علم برابر ہے۔ بے شک چاہے مولا کائنات ہوں، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، امام علی زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام سے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، اور یہ سلسلہ قائم آل محمد علیہ السلام تک علم، شجاعت اور عبادت میں برابر دکھائی دیتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو علم کا وصول کرنے والا، اور رسول اسی علم کو آگے پہنچانے والا ہوتا ہے، اور امام میزان عمل میں میزان حق ہوتا ہے، یعنی جو علم نبی نے وصول کیا، امت تک پہنچایا، امام اس کی اطاعت کروانے والا ہوتا ہے، امام اس علم کو مزید اس پر عمل کروانے والا ہوتا ہے، اسی لیے میزان عمل امام ہوتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ
یا شاہ خراسان، اور السلام علیکہ یا شمس الشموس۔ بے شک امام رضا علیہ السلام کی عظمت اور شان کو دیکھنا ہو تو خراسان کے صوبے میں آپ کے حرم مقدس جو مشہد مقدس میں موجود ہے اس کے گنبد کی طرف دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے، جیسے آفتاب کے طلوع ہونے کی جگہ کو خراسان کہا جاتا ہے، اور آپ کا وہ پر رونق پر ضیاء گنبد، آپ کا حرم مقدس جس کے 8 صحن ایسے ہیں، کہیں سے رزق تقسیم ہوتا ہے، کہیں سے علم تقسیم ہوتا ہے، کہیں کوئی صحن آپ کا شفا بانٹ رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا روضہ آج بھی شاہ خراسان کا روضہ وہ پرعظمت اور پر رونق روضہ ہے جس میں آپ شاہ عرب و عجم ہونے کے تحت آپ کی نوبت صبح بھی بجتی ہے اور شام کے وقت بھی بجتی ہے۔ آپ کا حرم مقدس جس میں تمام جو مخلوق موجود ہوتی ہے، چاہے وہ ملائکہ ہیں، چاہے وہ قدسی ہیں، اور جتنے بھی لوگ وہاں پر زائر موجود ہوتے ہیں، تلاوت کلام پاک، تسبیح و تقدیس اور عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات جو ہے وہ مولا رضا علیہ السلام کے پاک حرم میں، مقدس حرم میں مشغول عبادت ہے۔ بے شک آپ کا روضہ ایسا پر رونق ہے جس کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا فیروزہ جو ہے وہ آویزاں کیا گیا ہے۔ وہ پر رونق دربار ایسا لگتا ہے بادشاہ تشریف فرما ہے اور سب سے ملاقات بھی کر رہا ہے اور سب کی عرضیوں کو سن بھی رہا ہے، اور یقیناً ہماری دعاؤں پر قبولیت کی سند امام رضا علیہ السلام اپنے روضے میں بیٹھ کر لگا رہے ہیں۔ بے شک جب ہم دربار میں داخل ہوتے ہیں ایک بادشاہ کے تو 12 دروازوں سے گزر کے بادشاہ تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اور مولا رضا علیہ السلام کے روضے میں بھی آپ جس سمت سے بھی داخل ہوں 12 دروازوں کو گزر کر ہی ہم حرم مقدس تک پہنچتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا وہ پر رونق روضہ جو دلیل بنا ہوا ہے کہ یہ شاہ خراسان کا روضہ ہے، یہ شاہ شمس الشموس کا روضہ ہے، یہ سورجوں کا سورج مولا ہے۔ اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کو سلطان العرب والعجم بھی کہہ کر سلام کیا جاتا ہے۔ بے شک والد گرامی کی طرف سے آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ شاہ عرب بھی ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی جناب نجمہ خاتون جو والی قوم کی دختر نیک اختر ہیں، اسی کے تحت آپ شاہ عجم بھی کہلاتے ہیں۔ ایک نسبت سے یہ نسبت آپ کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام وہ مجسم وجود ہیں جن کے لیے انا و علیم من نور واحد کی حدیث آپ پر صادق آتی ہے۔ آپ پر اس حدیث کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال یعنی جمال نبوت کو بھی لیے ہیں، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جلال کے مظہر بھی ہیں۔ بے شک مولا کائنات اپنے ہاتھ میں ذوالفقار کو حمائل رکھتے تھے۔ آپ کے بعد امام علی زین العابدین علیہ السلام جب اپنے اصحاب کے درمیان ہوتے تھے، آپ بھی اپنے زانو مبارک پر ذوالفقار کو حمائل رکھتے تھے، اور مولا رضا علیہ السلام شاہ خراسان کی ہستی وہ ہے کہ آپ بھی اپنے ساتھ ذوالفقار کو حمائل رکھتے تھے۔ مولا رضا علیہ السلام جو جمال نبوت و جلال امامت کا مظہر ہیں، آپ کا وہ سفر نامہ جب آپ نیشا پور کے راستے سے عرب سے عجم کی طرف آ رہے تھے، اس وقت 24,000 مورخ اپنے قلم اور کاغذ لیے ہوئے آپ کی سواری کے گرد موجود تھے اور پکار کر کہتے تھے مولا جمال امامت تو دکھائیے۔ اس وقت آپ باپردہ اماری میں سوار تھے، کیونکہ آپ اس قدر نورانی ہستی ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اماری کے پردے کو ہٹایا تو آپ کی وہ حسین زلف مبارک جو آپ کے شانوں پر پڑی ہوئی تھیں، اور آپ کی وہ کشادہ چمکتی ہوئی پیشانی، آپ کے چہرے کا نور ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہوا کرتا ہے۔
آپ نے فوراً اپنا چہرہ تمام مورخوں کو بھی دکھایا اور لوگوں کو، اور اس کے بعد الماری کے پردے کو گرا دیا۔ سب پکار پکار کر کہہ رہے تھے مولا کچھ لکھوا دیجئے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے الماری کے پردے کو ہٹایا اور فرمایا میں نے سنا اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے بابا امام علی زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا حسین علیہ السلام، اور انہوں نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے سنا۔ امام حسن نے اپنے والد گرامی علی مرتضیٰ علیہ السلام سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ نے ایک حدیث بیان کی سلسلے کے ساتھ، اور وہ حدیث یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا قلعہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر الماری کے پردے کو گرا دیا، اور پھر لوگوں نے جب پکارا آپ کو تو آپ نے پردے کو ہٹا کر کہا جو شخص بھی اس قلعہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ اس کے بعد آپ نے مزید حدیث کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، جس میں سے ایک شرط میں علی ہوں، اور اس حدیث مبارکہ کو مع سلسلے کے جو شخص بھی لکھ کر اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ برکت میں آ جاتا ہے، برکت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ اسی کے تحت والی قوم نے اس حدیث مبارکہ کو سونے کی تختی پر لکھوا کر آویزاں کروا لیا تھا، اور پھر یہ وصیت بھی کی کہ اس حدیث مبارکہ کو اسی سلسلے کے ساتھ میری قبر میں دفن بھی کرنا۔ لوگ وصیتیں کرنے لگے تھے کہ امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث جو آپ نے نیشا پور کے راستے میں لکھوائی تھی اس کو مع سلسلے کے ہمارے ساتھ دفن کر دینا۔ یہ تبرکات ہیں مولا رضا علیہ السلام کے جو ہم تک پہنچے، جس میں آپ کے سفر نامے میں ہی موجود ہے کہ نیشا پور میں کچھ کمہار، کچھ مزدور آپ سے آ کر ملے اور انہوں نے کہا مولا ہمیں بہت دور جانا پڑتا ہے مٹی لینے کے لیے، اس سے ہم برتن بناتے ہیں۔ تو مولا رضا علیہ السلام نے دور سے پتھریلے پہاڑوں کی طرف دیکھا تو وہ پہاڑ مٹی کے بن گئے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کی دعا سے پتھریلے پہاڑ مٹی میں بدل گئے تھے۔ اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام جو فخر اسماعیل ہیں، آپ نے وضو کے لیے پانی چاہا تو پانی موجود نہیں تھا، آپ نے پاؤں سے ٹھوکر ماری تو نیشا پور میں ایک چشمہ جو ہے وہ جاری و ساری ہو گیا، اور اس چشمے کا پانی آج بھی زائر اپنے ساتھ لاتے ہیں، وہ چشمہ آج تک جاری و ساری ہے مولا رضا علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے۔ جس پتھر پر آپ تشریف فرماتے اسی میں آپ کے پاؤں کے نشان قدم جو ہیں وہ ثبت ہو گئے، اور آج بھی زائر اس کی زیارت کرتے ہیں اور تبرک کے طور پر وہاں سے اس درخت کے پتے لاتے ہیں جس کو سہارے کے لیے آپ نے ہاتھ لگایا تھا، اور وہ درخت آپ کے ہاتھ کی برکت سے خشک درخت جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو گیا تھا۔ اسی درخت کے پتوں سے آج بھی زائر جو ہیں وہ ہر بیماری کا علاج بھی کرتے ہیں، اور وہ پتے جو ہیں برکت بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فیروزہ بھی تبرک کے طور پر مومنین کے پاس موجود رہتا ہے، جو ایک بزرگی کی علامت ہے۔ امام رضا علیہ السلام ہی کی طرف سے یہ تبرک ہے جو ہم تک پہنچا۔ مزید امام رضا علیہ السلام کو ضامن و سامن امام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ تو معین الضعفاء والفقراء بھی ہیں، کیونکہ آپ کے روضے کی زیارت کا شرف جس کو حاصل ہوا اسے 100 اور کسی حدیث میں 1000 مقبول حج کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ روز قیامت ایک مومن کے اعمال نامے میں 1000 بار حج کرنے کا شرف اس کو حاصل ہوگا جس نے زندگی میں ایک بار آپ کے روضے کی زیارت کی ہوگی۔ پروردگار عالم ہمیں بار بار مولا رضا شاہ خراسان کے روضے کی زیارت کا شرف عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ امام رضا علیہ السلام شاہ خراسان، شمس الشموس، انیس النفوس، ایھا المدفون بعرض طوس ہیں۔ آپ ہی سلطان العرب والعجم ہیں، آپ ہی معین الضعفاء والفقراء ہیں، آپ علی ابن موسیٰ رضا الراضی بالقدر والقضاء ہیں۔ بے شک
آپ ہی نبوت و رسالت و امامت کے حقیقی وارث ہیں۔ علم و حکمت کے وارث ہونے کے ناطے آپ نے عجم میں بیٹھ کر ایران میں یہود و نصارہ کے ساتھ ایسے مباحثے اور مناظر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے اور ان کو فتح کیا اور اسلام کا سر فخر سے بلند بھی کیا۔ آپ کا ایک لقب و خطاب امام ضامن و سامن بھی ہے۔ جی ہاں، امام ضامن، جو اس وقت ہماری تہذیب اور ثقافت کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ہی کی طرف سے تبرکاً ہم تک پہنچا ہے۔ جب آپ ولی عہدی کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ ایک زرعی کرسی پر آپ کو بٹھایا گیا اور آپ کے ہاتھ پر تمام ایران کے رہنے والوں نے بیعت بھی کی تھی، اس وقت آپ کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدہم کی تفسیر بن گیا تھا، اور اسی خوشی میں سونے کے سکوں پر آپ کا نام بھی لکھوایا گیا۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا اور دوسری طرف علی ولی اللہ لکھا گیا، اور یہ سونے کے سکے آپ نے تبرکاً سارے ایران کے باشندوں میں تقسیم کیے تھے۔ سب لوگ آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے ان سکوں کو تبرکاً اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ جب بھی کبھی سفر پہ جاتے یا کوئی بھی معاملہ یا مہم درپیش ہوتی تو وہ مولا رضا علیہ السلام کے اس سونے سے بنے ہوئے سکے کو برکت کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اسی کی یاد میں آج امام ضامن کے طور پر سکہ دیا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے سکے تبرکاً بھی تقسیم ہوتے ہیں جو امام رضا علیہ السلام سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ امام ضامن و سامن علیہ السلام کی ضمانت میں آپ سب کو دیتے ہوئے آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم واجمعین۔ پاک دل کی مرادیں سوالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا۔ حور کے جیسا مقدر بنا دیجئے